كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، نظر آنے والی یہ دنیا بڑی حسین و جمیل دنیا ہے. رب العالمین نے اپنی قدرتوں کے اظہار کے لیے جمال بھرے ان گنت مناظر اس دنیا میں بنا رکھے ہیں. انسانی دلچسپی کی بہت سی چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں. یہ دنیا بڑی رعنائیاں لیے ہوئے ہے، بڑی دلچسپیاں لیے ہوئے ہے. ہر طرف ایسے مناظر بکھرے پڑے ہیں کہ ایک ایک منظر پر دل ریجھ جاتا ہے. آنکھیں سیر نہیں ہوتی، دیکھتے دیکھتے تھکتی نہیں. کائنات کے مالک نے اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے کہ انسان اس کائنات کے حسین مناظر میں ایسا کھو جاتا ہے کبھی کبھی کہ کائنات کے مالک کو بھی بھول جاتا ہے. کائنات کے سجانے والے کو بھی بھول جاتا ہے، کائنات کو چلانے والے کو بھی بھول جاتا ہے. حسین مناظر میں اتنا گم ہو جاتا ہے، اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ وہ خود اس دنیا میں اس عارضی مگر حسین و جمیل دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا.
قرآن حکیم اعلان کرتا ہے کہ ما کان لبشر من قبلک الخلد، اللہ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، میرے پیارے، میرے نبی، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے یہاں ہمیشہ رہنا بنایا ہی نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج تم، کل ہماری باری ہے، لیکن حسین مناظر میں کھوئے ہوئے انسان کو یہ ابدی اور ازلی حقیقت بھول جاتی ہے کہ وہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ان گنت انسان اس سے پہلے دنیا میں آئے اور چلے گئے، تو اب جو سیدھی کمر سے اس دنیا پہ چل پھر رہے ہیں، انہیں بھی خوب اچھی طرح سے یہ جان لینا چاہیے کہ یہاں ہمیشگی نہیں ہے، یہاں سے کوچ ہے، یہاں سے جانا ہے۔ ہم سے پہلے جو آئے وہ بھی چلے گئے، اور ہم نے بھی جانا ہے، اور ہمارے بعد آنے والوں نے بھی یہاں نہیں رہنا۔ اور یہ جانے کا سلسلہ رب العالمین نے سب کے لیے رکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر نیک صالح لوگ وہ بھی اس منزل سے گزرے، ان پر بھی یہ مرحلہ آیا اور وہ بھی اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ قرآن حکیم انسان کو مختلف انداز سے یہ حقیقت ذہن نشین کراتا ہے۔ ذرا قرآن حکیم کی 2-4 آیات سنیے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کی رعنائیوں میں کھو کر اللہ کو بھولنے والوں، دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کر کائنات کے خالق کو بھولنے والوں، دنیا کی دلچسپیوں میں کھو کر یہاں دل لگا بیٹھنے والوں، قرآن کا یہ کتنا واضح اعلان ہے۔ اور قرآن الفاظ بدل بدل کر یہ حقیقت ذہن نشین کراتا ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، رنگینیوں میں دلچسپیوں میں کھو کر موت کو بھولنے والوں، اللہ کا اعلان سنو، کل نفس ذائقۃ الموت،
بچنا نہیں، جو آیا ہے اس نے ضرور جانا ہے، زندگی خود موت کی دلیل ہے۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ اللہ نے یہی حقیقت یوں واضح الفاظ میں بیان فرمائی۔ اللہ کا اعلان سنیے، فرمایا کل من علیہا فان، اس زمین پہ جتنے بھی ہم نے انسان بھیجے سب فنا کا وعدہ لے کر آئے ہیں وہ۔ اور اس سے بھی عجیب لفظ ایک جگہ قرآن حکیم کہتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، دنیا کی رعنائیوں میں دلچسپیوں میں اتنا مگن ہو جانے والوں کے خدا بھی کوئی نہیں یاد، موت بھی یاد نہیں، یہاں سے جانا بھی بھول چکے ہو، یہاں سے کوچ کرنا بھی یاد نہیں۔ سنو قرآن کا واضح اعلان، فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، کائنات کی ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اللہ نے کچھ بھی رہنے نہیں دینا۔ لمبی عمر جتنی بھی مل جائے آخر میں موت، دنیا کی رعنائیوں میں کھویا ہوا ہو بندہ پھر بھی آخر میں موت، اور دنیا کی مسائل اور مشکلات میں الجھا ہوا ہو پھر بھی آخر میں موت۔ اور یہ الفاظ ذرا اکٹھے تینوں آیات سنیے اور دیکھیے کہ یہ دنیا دل لگانے کی چیز ہے صحیح؟ یہاں ڈیرے لگانے یہ غافل بندوں کا کام ہے، جن کے سامنے قرآن کی یہ آیات ہر وقت رہتی ہے وہ یہاں ڈیرے نہیں لگاتے۔ سنیے قرآن کی آیتیں ترجمے کے بغیر ہی سمجھ آئیں گی۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اور مقام پہ فرمایا کل من علیہا فان، ایک اور جگہ پہ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ۔ تو یوں قرآن بھٹکے ہوئے بھولے ہوئے دنیا کی رونقوں میں مگن انسانوں کو یاد دلاتا ہے کہ یہاں نہیں رہنا، پکے ڈیرے کوئی نہیں تھے۔ لیکن قرآن حکیم کے دوسرے پہلو کی طرف آئیے کہ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ سارا نظام اللہ نے پھر بنایا کیوں۔ یہ 29واں سپارہ ہے، سورۃ ملک ہے، پہلی آیات ہیں۔ فرمایا سنو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات کا، زندگی اور وفات کا یہ سارا نظام رب العالمین نے اس لیے بنایا لیبلوکم، سراسر
میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا کو دار الامتحان قرار دیا۔ اللہ نے خود دنیا میں لوگوں کو زندگی دے کر پھر زندگی کی حقیقت سمجھائی ہے۔ کہ یہ دنیا بھی عارضی اور فانی، اور جس زندگی کی وجہ سے تم مجھے بھی بھول چکے ہو وہ بھی فانی اور عارضی، اور خود دنیا کی زندگی دے کر دینے والے نے جو اعلان کیا وہ بھی سنو۔ فرمایا لوگو لا تغرنکم الحیات الدنیا، دی زندگی میں نہیں ہے اور میرا ہی اعلان ہے کہ اس کے دھوکے میں نہ آ جانا، اسے پائیدار نہ سمجھنے لگ جانا، اسے وفادار نہ سمجھنے لگ جانا۔ دنیا کی پہلی تاریخ اقوام عالم کے حالات دیکھ کر سوچنا کہ کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ بڑے بڑے فرعون چلے گئے، کوئی موت سے بچ نہ سکا، بڑے بڑے حامان موت سے بچ نہ سکے، بڑے بڑے قارون ان کے خزانے ان کو موت سے نہیں بچا سکے، اور نیک ہستیاں بھی اللہ کی داعی اجل کو لبیک کہنے پہ مجبور نظر آتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر بھی داعی اجل پر اجل کو وقت پر ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بزرگ ہستیاں، اللہ کے نبی بھی جب اجل کا فرشتہ آیا تو اسی وقت اللہ کے اس پیغام پر لبیک کہنے والے بنے۔ اور یہ وقت وہ ہے، یہ وہ لمحہ ہے، وہ گھڑی ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم، جب یہ آتا ہے نا بڑی عبرت کی بات، لا یستاخرون ساعہ، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا، کسی کو یہ مہلت نہیں دیتا کہ آفس سے اٹھ کے گھر جا کے گھر والوں کو بتا دے کہ میں جانے لگا ہوں۔ سواری پہ چل رہا ہے تو سواری سے اترنے کی بھی مہلت نہیں دیتا، اور نماز میں ہے تو نماز میں آ جائے، مہلت نہیں نماز پوری بھی کر سکے۔ اور خدا نہ خواستہ اللہ یعوذ باللہ کسی گناہ میں مصروف ہے، وقت آخری آ جائے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ یہ ایسی شفاف حقیقت ہے۔ ایک حکیم نے کہا، مشہور جو حکیم ہوئے نا ارسطو وغیرہ، آخری لمحے اس نے کہا تھا کہ جاؤ ساری دنیا کی دوائیاں علاج اکٹھے کر کے مجھے ایک سیکنڈ کی زندگی لا دو۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم نہیں لا سکتا، یہ لا علاج چیز ہے۔ کوئی سفارش ایک لمحہ کے لیے بھی اسے ٹال نہیں سکتی، کوئی منت ترلا ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے ٹال نہیں سکتا۔ اسی لیے دنیا کی رونقوں رعنائیوں میں مصروف مگن اللہ اور موت کو بھولنے والے انسانوں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا لوگوں اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، دن میں ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ اس موت کو یاد کرو جو ساری لذتیں توڑ کے رکھ دے گی، جو ساری رونقیں ختم کر کے رکھ دے گی۔ ایک سیکنڈ لگتا ہے چودھری سے لاش بنتے ہوئے، ایک لمحہ لگتا ہے ملک سے میت بنتے ہوئے، ایک لمحہ، ایک ہچکی، ایک سانس، بس گلے بدن پہ لگے ہوئے کپڑے بھی پھر اتار لیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا اکثروا، او دنیا کی رعنائیوں میں مگن ہونے والوں نہیں، کثرت سے یاد کرو۔ دنیا کی رونقوں میں اتنے مصروف، اللہ بھی یاد نہیں۔ یاد ہوتا تو مسجد ویران نہ ہوتی، موت یاد ہوتی تو یہ مسجد نوحہ خوانی نہ کر رہی ہوتی۔ اور جنہیں یاد تھا نا اللہ بھی اور موت بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، فضائل عثمان میں آپ سنتے رہتے ہیں، میرے اللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، میرے کہنے پر میرے عثمان نے آج اتنا مال دیا ہے کہ اور مجھے اتنا خوش کر دیا ہے، اللہ کی سے خبر پا کے میں اعلان کرتا ہوں کہ عثمان کو اس کا کوئی عمل بھی آج کے بعد نقصان نہیں دے گا۔ گارنٹی اتنی پائیدار گارنٹی سیرت عثمان میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ موت کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ یقین آپ کو اور مجھے شاید نہ آئے کہ یہاں 2 نالیاں بن گئی تھیں آنسوؤں کی، چہرے پر مسلسل آنسو بہنے کی وجہ سے نشان پکا سا بن گیا تھا۔ گارنٹی دیکھیں کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم اس زبان سے، اس ہستی سے ادا ہو رہا ہے جس کے اشاروں سے بحکم الہی چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گیا، اور موت کی یاد اتنی ہے کہ آنسوؤں کی لڑی ٹوٹنے نہیں پاتی۔ میرے پیغمبر نے اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، جن رعنائیوں میں جن رونقوں میں کھو کر مجھے بھولے ہوئے ہو انہی کو توڑے گی یہ، اور اس توڑنے والی ختم کرنے والی کا ذکر کثرت سے کرو، ہر وقت یاد رکھو۔ اور یہ خود بھی یاد کرواتی ہے، کہتی ہے انا الموت، مجھے جو پہچانتے ہو وہ بھی سنو، جن کو میرا تعارف نہیں وہ بھی سنو، انا الموت، میں موت ہوں، موت۔ پھر اپنے کارنامے یاد کرواتی ہے، کہتی ہے انا الموت الذی تفرق بین البنات والامہات، مجھے بھولنے والوں یاد رکھو میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹی میں جدائیاں ڈال دیتی ہوں۔ بیٹی کا دل نہیں کرتا ماں کا دست شفقت اس کے سر سے دور ہو، لیکن میں ایک ایسی شفاف حقیقت ہوں کہ افرق بین البنات والامہات، یہ ساتھ میں
صدا رہنے دیتی ہی نہیں. اپنا تعارف کرواتی ہے موت کہ انا الموت الذی افرق بین الاخوۃ والاخوات. جو مجھے بھولے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں، اور جن کو یاد ہے وہ بھی یاد تازہ کر لیں. انا الموت، میں وہ صفاق حقیقت ہوں. کوئی مجھے مانے یا نہ مانے، میرا وجود ہے. کوئی مجھے یاد رکھے یا نہ یاد رکھے، میرا وجود ہے. اور میری صفاقیت کا، میرے کارناموں کا انداز یہ ہے، انا الموت الذی افرق بین الاخوۃ والاخوات. بہن بھائی میں جدائیاں اور بچھوڑے بھی میں ہی ڈالتی ہوں. نہیں دل کرتا بھائیوں کا بھائیوں سے جدا ہونے کو. بہنیں کبھی نہیں چاہتی کہ ان کے بھائی ان سے جدا ہوں. وہ بہن بھی کرتی ہے نا جب، تو کتنا دردناک جملہ بولتی ہے کہ میری تینوں لگ جاندی تو نہ جاندے ہو، کہ میری زندگی بھی تجھے مل جاتی لیکن تو نہ بچھڑتا. لیکن موت کہتی ہے نانا، میرا انداز یہی ہے، الذی افرق بین الاخوہ والاخوات. رب العالمین نے میرے ذمے ہی بچھوڑے لگائے ہیں. اور پھر رشتہ ہے میاں بیوی کا، وہاں بھی آتی ہے، کہتی ہے انا الموت. مجھے بھولنے والوں میرا تعارف سنو، مجھے یاد رکھنے والوں یاد تازہ کر لو. انا الموت، میں ہی ہوں وہ موت، الذی افرق بین الزوج والزوجہ. بڑا مضبوط بندھن، بڑا مضبوط تعلق، غمخاری والا تعلق، ہمدردی والا تعلق، دکھ سکھ کا ساتھی. جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا، لیکن جب میں آتی ہوں تو میں اپنا فرض ضرور ادا کرتی ہوں. الذی یفرق بین الزوج والزوجہ. اللہ اکبر. اور آخری جملہ کہتی ہے کہ میں وہی موت ہوں، انا الموت الذی یدرککم ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مجھ سے بچنے کے لیے مضبوط قلعوں میں بھی تم چلے جاؤ، بچ نہیں پاؤ گے. کوئی پناہ مجھ سے تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکے گی. کوئی اوٹ میرے حملے سے تمہیں بچا نہیں سکے گی. کوئی سفارش میری یلغار سے تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکے گی. اور قرآن بھی پھر کہتا ہے سارے مرحلے ایک ہی آیت میں، کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منکم. میرے محبوب مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واضح اعلان، یہ دنیا کی واضح ترین حقیقت اپنی زبان حق ترجمان سے آپ بھی ادا فرما دیجئے اور قرآن کا حصہ بنا دیجئے. لوگوں، ان الموت الذی تفرون منکم، جس موت سے بھاگتے پھر رہے ہو. بھاگنا ہوتا ہے نا، بیمار ہوئے تو اسپتال، بیمار ہوئے تو دم، بیمار ہوئے تو تویز، بیمار ہوئے تو دعائیں، یہ بھاگنے کے طریقے. لیکن قرآن کہتا ہے ان الموت الذی تفرون منکم فإنہ ملاقیکم. اس سے بھاگ نہیں پاؤ گے، اس کی پہنچ سے
کا اگلا پہلو جو در حقیقت میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ اسے یاد رکھنا ہے تو کیوں، یہ قیامت کے جو مراحل ہیں ان میں سے پہلا مرحلہ موت ہے، یہ اللہ نے بیان کیا۔ اسی آیت کا اگلا حصہ جو در حقیقت ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ تو آنی ہی آنی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ فکر آخرت یہ ہے، فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کسی اور دین کے ماننے والوں کا عقیدہ ہو تو ہو کہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا ہے، یا آگ دے کر اسے خاک اور راکھ بنا کر دریاؤں کے حوالے کر دیا گیا تو جان چھوٹ جائے گی، لیکن تمہارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں یہ میں بتاتا ہوں قرآن کے ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، ایک بہت بڑی پیشی سامنے کھڑی ہے اور وہ عرش رحمان کے سامنے، اور وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا فَيُنَبِّئُكُمْ، یہ فکر آخرت ہے۔ دنیا کی رعنائیوں میں کھو کر اللہ اور موت کو بھولنے والوں، ایسا ہونا نہیں کہ یہاں سے ہی کام ختم ہو جائے، بلکہ کام شروع ہی وہاں سے ہونا ہے۔ فرمایا فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ عالم الغیب والشہادہ تمہیں بتائے گا، خبر دے گا، بما کنتم تعملون، دنیا میں میں نے تمہیں بھیجا کس مقصد کے لیے تھا، اور تم زندگیاں، جوانیاں، وقت کہاں برباد کر کے آئے ہو۔ اور قرآن نے کتنا واضح فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، بھولنے کا، محو ہونے کا، ڈیلیٹ ہو جانے کا تو وہاں چانس ہی کوئی نہیں۔ یہاں ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے بہت کچھ، لیکن وہاں کا نظام یہ ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر، شرن، برا عمل ہوا، انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا وہاں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور وہ مالک اتنا انصاف والا ہے کہ تمہاری ذرہ برابر کی ہوئی ایک نیکی بھی ضائع اور ڈیلیٹ نہیں ہونے دے گا۔ فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جو یہاں سے بھیجا دیکھ لے گا ہر بندہ وہاں، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جو آگے بھیجا وہ بھی دیکھ لے گا، جان لے گا، جو پیچھے چھوڑ آیا وہ بھی دیکھ لے گا، جان لے گا۔ تو یہ در حقیقت نظام اللہ نے اس قیامت والے دن کے اس منظر کے لیے سجایا ہے کہ میں دیکھوں من کی مرضی کون کرتا ہے اور اپنے رب کی مرضی پہ زندگی کون گزار کے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ واضح اور شفاف حقیقت، میں شفاف کا اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ اس سے چھٹکارا نہیں، کوئی نہیں بچا نہ کوئی بچے۔ اللہ رب العالمین جو قرآن مجید کی 3 آیات میں نے پڑھی، ان کو ہمیں توفیق دے کہ انہیں ہم ہر وقت آئینے کی طرح سامنے رکھیں۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتا ہوں تاکہ سارے یاد ہو، سب کو یاد ہو جائے۔ فرمایا کل من علیہا فان، او دنیا میں ریجنے والوں، دنیا میں کھو کر مجھے اور موت کو بھولنے والوں، سنو تو صحیح کتنا واضح اعلان ہے۔ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ رب العالمین ہمیں موت کی یاد نصیب فرمائے، اور موت کے بعد جو کچھ مراحل آ رہے ہیں
ان کا فکر نصیب فرمائے۔ یہ فکر بنے گا تو اللہ کی فرما برداریاں آئیں گی، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا آئے گا۔ جتنی یہ فکر ختم ہوتی جائے گی اتنی ہی نافرمانیاں انسان سے ہوتی ہیں۔ اس فکر کو زندہ رکھیں